جی رائے صاحب، یہ جو علاقے کشمیر کا جو ہماری قرارداد ہے 1947 میں، یہ واحد ڈاکومنٹ ہے جو پاکستان کے پاس ہے اور جس کو لے کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں یا کچھ کیا جا سکتا ہے، اس سے ہٹ کر کیا اور چیز ہے؟ بالکل، دیکھیں جو ہم نے پہلے بات کر رہے تھے جیسے کہ ججز کا، ہم تھوڑا سا ایک منٹ اس کے اوپر، کہ یہ تنازع اس وقت پیدا ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے کہ جو چیئرمین کشمیر کونسل وزیر اعظم پاکستان ہوتے تھے ماضی میں، ایسے بھی جج آزاد کشمیر تعینات ہوئے کہ وزیر اعظم پاکستان ان کا پرنسپل سیکرٹری چٹ لکھ کر بھیجتا تھا صدر اعظم کشمیر کو کہ اس شخص کو ہائی کورٹ کا جج بنا دیا جائے، تو اگلے دن اس کا تقرر ہو جاتا تھا۔ اس کی اہلیت کہاں سے ہوئی، کیسے میرٹ پہ آتا ہے نہیں آتا، کوئی کسی سفارش کی کسی سمری کی ضرورت۔ ایسے دو جج وہ جب ان کا کیس آیا جس میں رفیع اللہ سلطانی صاحب اور یونس طاہر صاحب، ایک تاریخی یعنی کیس آیا آزاد کشمیر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں، تو یہ تاریخی فیصلہ ہائی کورٹ نے کیا۔ اس میں ہائی کورٹ میں جا کر یہ کہا کہ یہ جس طرح کے ساتھ چیئرمین کشمیر کونسل ججوں کی تقرری کر رہا ہے، یہ کسی دستور، یہ خلاف آئین ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر اس فیصلے میں ایک میکانزم طے ہوا کہ آئندہ کے بعد جو جج تعینات ہوں گے ہائی کورٹ میں، اگر جج ہائی کورٹ میں کوئی ویکنسی خالی ہے تو ہائی کورٹ کے صدر آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ایک پینل لے گا اور سپریم کورٹ کے جج سے یعنی چیف جسٹس سے یہ پینل لے گا، اور ان دونوں پینلوں میں سے جو مشترکہ نام ہوں گے جن کو دونوں تجویز کریں گے تو وہ بھیجیں گے چیئرمین کشمیر کونسل کو، اور پھر وہاں سے تقرری ہوگی۔ اور اس میں دو کیس ابھی جو ہمارے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محترم آفتاب علوی صاحب، انتہائی سینئر یعنی قانون دان، ان کا ایک نام ہے آزاد کشمیر کے ایک عدالتی نظام میں کہ سب سے اہل اور سب سے میرٹ میں آفتاب علوی تھا، اور اسی کے اوپر جواز بنا کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اس ٹائم کے ہائی کورٹ کے چیف ہیں وہ جسٹس مصطفیٰ مغل صاحب، ابھی وہ سپریم کورٹ میں، تو ان کی سفارش بیچ میں شامل نہیں تھی۔ حالانکہ اس وقت کے صدر راجہ ذوالقرنین نے بعد میں فون کر کے ان کو کہا کہ آفتاب علوی، اور پھر اس نے، لیکن ان کو اس بنیاد علوی صاحب انکار ہو گئے تھے کہ میں نہیں لوں گا جب تک کہ چیف جسٹس، لیکن اس بنیاد کے اوپر ہمارے جو ہائی کورٹ کے فل بینچ نے آفتاب علوی کی یعنی ابتدائی تقرری کو کل عدم قرار دیا کہ ان کی جب وزیر اعظم پاکستان سے چیئرمین کشمیر کونسل کی منظوری کے بعد صدر نے مشورہ کیا کہ صدر کو یا تو سمری واپس بھیجنی چاہیے تھی، تو اس لیے بیچ میں یعنی خلا ہوا کہ یہ اس کو اجازت پہلے لینے کے بعد میں ہوا، لیکن وہ ان کی اتنی بڑی سروس خدمات کے بعد ابھی جو کچھ ہوا۔ لیکن جو بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جو ہمارا صدر آزاد کشمیر ہے ہوا یہ ہے یا ان سے پہلے تھے، یہ کیوں ایسے غلطیاں کرتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آئین کیا کہتا ہے، اس میں قواعد و ضوابط کیا ہے، اور انتہائی اہل ججوں کو متنازع بنا کر آج دیکھو یہ جو 5 جج ہٹائے گئے ہیں ہائی کورٹس کے، سب کے سب اہل لوگ ہیں، ان کی اپنی عزت احترام ہے وہاں سے تو ہمارا ہم نے کئی پروگرام میں بھی کہا جس طرح کے ساتھ پاکستان میں ایک جوڈیشل کمیشن ہے کہ اگر آپ 2 بندوں کو اختیار دیں گے کہ ایک بندہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، تو ظاہر وہ تو پھر من مانی کرے گا نا، اگر وہ جس قبیلے سے اپنے لوگوں کو لگائے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک سپریم جوڈیشل کمیشن بنے جس میں بار کونسل کی نمائندگی ہو، جس میں ہائی کورٹ کے 1 جج ہو، سپریم کورٹ کو 2 جج ہوں، اور جب 3-4 لوگ بیٹھ کر اس بندوق کو اس میں سے پرکھیں گے تو یقینی طور پر میرٹ آئے گا اور میرٹ پہ تعینات، اور اس پہ جانا چاہیے۔ بدقسمت یہ ہوئی ہے گدی صاحب کہ 13ویں ترمیم ہوئی ہے، تو 13ویں ترمیم میں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تھا، تو محترم فاروق قادر صاحب نے کیا، اس وقت کے جو چیف جج ابراہیم زیاد صاحب نے مزاحمت کی، اور سیکرٹری قانون مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح کے ساتھ کہ اس نے اس کو پر احتجاج کیا کہ ہم اس کو کالعدم قرار دیں گے، تو یہ جو ہمارے ججز کا تقرری، جو ہماری بدماشی یا جو ہمارے پاس جو رول ہے، اس کو نہیں ختم کر رہا ہو، ایسی تیسی کریں گے تو حکومت کو جوڈیشل کمیشن کا جو ریفارمز تھا عدالتی ججز کے، ان کی تجویز واپس لینی پڑی اور پرانا طریقہ کار کو بہار رکھا گیا۔ اب جو پرانا طریقہ کار بحال ہو، جیسے ابھی میں نے ان سے پوچھا، اسی بات میں آپ کو، کیا راجہ فاروق قادر صاحب نے یہ ٹرائی کی تھی کہ بالکل ٹرائی کی، سمری میں آیا، ڈرافٹ دیا، فاروق قادر نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا، جوڈیشل کمیشن میں کون ہوگا؟ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا سینئر جج، بار کونسل کا وائس چیئرمین، اور ایک وکلاء کا نمائندہ، اور سیکرٹری قانون اور وزیر قانون کو شامل کیا گیا۔ تو اس کے اوپر جا کر یہ مکر گئے کہ بھائی اس میں ہوا کیا، انہوں نے کہا کہ اکثریتی بنیاد پہ کریں گے، یہ جو 5 لوگ ہیں، تو پھر انہوں نے بلا کر ابراہیم زیاد صاحب نے سیکرٹری قانون کو پیغام دیا حکومت کو کہ ہم اس کو ایک دم اس آئینی ترمیم کو کالعدم کرا، لہذا ہماری اختیار کو نہ چھوڑیں، تو پھر حکومت کو اپنی 13ویں ترمیم سے
سے یہ والے شک کو واپس لینا پڑا. ابھی جو انہوں نے دوبارہ یعنی ہمیں یہ جو ابھی جو آر ہے 14ویں جو ترمیم کی دعا ہو رہا ہے, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک ایسا شفاف نظام ہو ججز کی تقرری کا کہ تاکہ یہ ان لوگوں نے انصاف کر رہے ہیں, اگر یہ برادری کی بنیاد پہ آئیں گے تو یہ پھر انصاف نہیں کر پائیں گے. اسی پروگرام کے تحت اپنے وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق قدر صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ نے ایک نیک نیتی کے ساتھ 13ویں ترمیم کے دوران آپ نے ایک مسودہ فارورڈ کیا, لیکن اس وقت کے جو اکل کل تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب, اور جن کے سار کارندے آج منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اپنی ان کارگزاریوں کے حوالے سے, تو اب پھر ایک موقع ہے 14ویں ترمیم کی شکل میں کہ آپ اس آزاد کشمیر میں جوڈیشل کانسل کو معرض وجود میں لائیں, اس کا ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ بنا کر جائیں, قوم کو دے کر جائیں, تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ میرٹ پر آئیں اور وہ قابل ترین آنیسٹ ترین لوگ ہوں جن کے فیصلوں کو لوگ عزت سے دیکھ سکیں, سن سکیں. جی رائے صاحب, ہم 14ویں ترمیم کے حوالے سے آتے ہیں کہ وہ تو کابینہ 19 جولائی کا آپ نے سوال کیا تھا. 19 جولائی جی 19 جولائی جی ہاں دیکھیں, یہ جو 19 جولائی 1947 کا جو مسلم کانفرنس کی مرکز مجلس سے عاملہ نے تاریخی فیصلہ کیا, اور یہ اس وقت فیصلہ ہوا تھا کہ جب شاہ جی ہم 3-4 پروگرام کر چکے ہیں کہ 3 جون 1947 کو جو قانون آزادی ہند جو برٹش پارلیمنٹ میں منظور ہوا تھا, جس میں بر صغیر کی تقسیم کے لیے میکانزم طے ہوا, اور یہ جو ہمارے ہندوستان پاکستان الگ ہوئے تھے, پاکستان الگ بنا, اس قانون کے تحت بنا تھا. اسی قانون کے تحت جا کر اب اس قانون میں کیا تھا, اس قانون میں یہ تھا کہ جو آزاد ریاستیں تھیں جس میں ہمارا یعنی وہ کشمیر بھی شامل ہے, ان کے حکمرانوں کو فیصلے کا اختیار دیا گیا. بہت افسوسناک بات ہے کہ اس وقت کے مسلم لیگ کے اکابرین کی یہ تجویز تھی. کانگریس کا موقف یہ تھا کہ رائے شماری ہو, مسلم لیگ والوں نے کہا کہ یہ کیوں کہا گیا. اس وقت جتنی 560 سے زائد ریاستیں تھیں, 3 ریاستوں کا تنازع بنا, ایک ریاست کشمیر کا, ایک جوناگڑھ کا, ایک حیدرآباد کا. یعنی ان 3 ریاستوں کو چھوڑ کر باقی ساری ریاستیں مرج ہوگی, اور جو یعنی جس نے علاقے میں. اب یہ تھا کہ جو کشمیر میں جو حکمران تھا وہ ہندو تھا, اور جو جوناگڑھ کا حکمران مسلمان تھا, اور حیدرآباد کا بھی مسلمان تھا. تو تقسیم بر صغیر سے پہلے ہندوستان میں سب سے جو خوشحال ریاست تھی حیدرآباد تھی, اور جو حیدرآباد کا جو حکمران تھا, جو اس کا نظام حیدرآباد تھا, سب سے امیر ترین آدمی تھا. اس وقت کے دنیا کے امیر ترینوں میں سے ٹاپ 10 میں شامل تھا وہ. تو پاکستان کی یعنی پاکستان کے جو اکابرین تھے, مسلم لیگ کے اکابرین تھے, ان کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ جو کشمیر کا جو حکمران ہندو ہے یہ تجویز کیوں رکھ رہے ہیں بیچ میں. یہ جو تلخ حقیقت ہے کہ 1940 سے 47 ان 7 سالوں میں آخری میں, اور پھر جب 47 میں یہ واقع ہو گیا, تقسیم ہندوستان نے فوجیں اتاری, اس کے بعد سے جو لیاقت علی خان کی کابینہ کے 5 اجلاسوں میں بھی کشمیر کا تعین نہیں ہوا کہ یہ جو حکومت پاکستان ہے, پاکستان کے جو ادارے ہیں, یہ کشمیر کے مسئلے کو کیسے حل ہے. یہ جو 19 جولائی 1947 کی قرارداد علاقے پاکستان ہے, یہ واحد دستاویز ہے پاکستان کے پاس کہ جو اس وقت کی جو مسلم کانفرنس تھی, ان کے مجلس عاملہ نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الگ کریں گے. لیکن کیا یہ 3 جون کے واقعے کے بعد ہوا تھا, تو اس وقت ان کو پتا تھا کہ 3 جون کا جو قانون ہے اس میں, لیکن ایسے ابھی جو ہے کہ یہ جو ہندوستان نے یہ 5 اگست کا جو اقدام اٹھایا, جو مرچ کیا, یعنی کشمیر کو تقسیم کر دیا, اس تناظر میں یہ قرارداد اہمیت اختیار کر جاتی. لیکن سوال یہ ہے, جیسے آپ نے کہا تھا, ان قراردادوں کو آپ الماریوں میں رکھ کر دفاتروں میں چھپا کر کیا کریں گے کہ آپ جب تک اس قرارداد کو لے کر آگے نہیں جائیں گے, دنیا میں نہیں جائیں گے, کشمیر کے مسئلے کو لے کر جائیں گے نہیں, آپ کی کوئی اپنی تجویز ہوگی نہیں. اس وقت کیا وزیر اعظم پاکستان جو ہے صرف ایک ہی ان 2 سالوں میں کر لیتے کہ دنیا کی پریس کو, دنیا کی میڈیا کو پاکستان میں بلا لیتے. اگر پاکستان میں بلانا مشکل تھا تو یہ خود چلے جاتے کسی مرکزی مقام پر اور پوری دنیا کی میڈیا کے سامنے کشمیر کی صورتحال بیان کرتے, تو کیا ایک پوری دنیا کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہو سکتی تھی؟ نمبر 1. نمبر 2, جو قراردادیں جو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد رائے شماری کے حوالے سے تھی, اس وقت کو اس کے حوالے سے کوئی ایک ایکشن کرتے, ایک ویزیبل انٹیلیجنٹ ایکشن لیتے, اس حوالے سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. نمبر 3 کہ جو آزاد کشمیر کے جو لوگ خود اپنے ایل او سی کی طرف جاتے تھے, اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتے, اس کو بھی زیرو کر دیا, ختم کر دیا. تو مجھے بتائیں, اب جو لداخ میں جو چین نے جو ایک ایکشن کر کے کافی سارا علاقہ جو لے لیا ہے, اب آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھو کیوں ہو رہا ہے
کہ جب پاکستان نے لداخ سے، جموں سے، سری نگر سے پاکستان اس سے الگ ہو گیا، پاکستان عملاً الگ ہو گیا، ہم نے ان کو ہندوستان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کہ سری نگر میں بسنے والے عوام جو ہندوستان جو مودی ان کے ساتھ کر سکتا ہے کرتا رہے، جموں میں جو لوگ بستے ہیں، جو انسان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، جو ہندوستان کرنا چاہے ہم نے ان کو کھلی چھوٹ دی تھی۔ اب ان کو روکنے کے جب ابھی لداخ میں جب پاکستان نے لداخ کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے، 72 سالوں میں نہیں کیے، جموں کو لینے کے لیے کوئی اقدامات، نہ تو سیاسی اقدام کیے، نہ ہم نے اپنی فوج بھیجی، نہ ہم نے کوئی جہاد کرنے، جب ہم نے نہیں کیا تھا، جب ہندوستان نے ان کو مرج کر دیا، جب ہندوستان نے اس کو اپنے ایریے میں مرج کر دیا تو پھر چین نے کہا نہیں، اب کیونکہ کشمیر کی حیثیت کو تم نے ختم کیا ہے، متنازع حیثیت ختم کر دیا انڈیا نے کہا یہ کشمیر میرا ہے، تو چین نے کہا کہ نہیں لداخ تو میرا ہے۔ جی چین یہ تو نہیں کر رہا سری نگر میں رہا ہے، چین یہ تو نہیں کر جموں میں رہا ہے، چین یہ کہہ رہا ہے یہ جو لداخ کی پٹی ہے یہ میری ہے، تو یہ تبت کے ساتھ ملتی ہے، یہ اکسائے چین کے ساتھ جو اس کے مطلب جو چین کے جو کنٹرول میں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یہ پہلے سے میرے ساتھ ہے، اکسائے چین میرے ساتھ ہے، تبت پہلے سے میرے ساتھ ہے۔ وہ تو جو اروناچل ریاست ہے ہندوستان کی، چین کا تو اس کے اوپر ہی دعویٰ دار ہے کہ یہ جو پوری ریاست اروناچل ہے یہ انگریز نے ہم سے لی تھی، تو جب انگریز چلا گیا تو اس ریاست کو واپس ہمیں ملنا چاہیے، تو چین تو اروناچل ریاست کے اوپر بھی دعوے داری ہے کہ یہ جو ریاست میری ہے تو لہذا مجھے ہندوستان اس ریاست کو مجھے واپس کرے۔ تو یہ تو ہندوستان کے اور چین کے آپس میں سرحدی تنازعات بہت عرصے چلے، 62 کی لڑائی بھی اسی کے جو بنیاد ہوئی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے جو آپ نے بات کیا تھا وزیر اعظم پاکستان سے، جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ بھائی اب وہ تو چین تو کرے گا، بھائی ہم کیا کریں گے، بالکل بھائی پاکستان کیا کرے گا؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اقوام متحدہ میں جا رہا ہوں، میری تقریر کا انتظار کرو، مسئلہ کشمیر حل کرا کے آؤں گا، تقریر بھی ہوگی، ایٹ دی اینڈ کچھ نہیں، واپس آ کر کہا کہ بھائی ہم جمعے کے آدھا گھنٹہ کتنی مذاق کیا کشمیریوں کے ساتھ، کشمیریوں کی تحریک کے ساتھ مذاق کیا، ان شہداء کے ساتھ، ان حریت پسندوں کے ساتھ کہ ہم آدھا گھنٹہ آپ کے لیے دیں گے، جمعہ دیں گے، تو لہٰذا جمعہ آپ لوگ آتے، جمعہ بھی ہوا، 2 مہینے چلا جمعہ پھر ختم، جمعہ بھی احتجاج ختم ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ کیا ٹویٹ سے بھارت فوج نکالے گا؟ آج دیکھو کہ آج رات کو بھی ہندوستان ہے وہاں شوپئی میں 3 مجاہدین کو شہید کیا، تو ان گزشتہ یہ جو تک 6 ماہ میں یعنی جنوری سے لے کر جولائی تک 200 سے زائد مجاہدین کو شہید کر دیا گیا ان 6 ماہ کے دوران۔ یعنی جو بچے کچے جو حریت پسند ہیں، جو مزاحمت کا کار ہیں، ان کو چن کر ہندوستان مار رہا ہے۔ ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں نہیں کشمیری ادھر سے پار نہیں جائیں گے، کشمیریوں سے ہم نے جہاد کا جو اختیار ہی واپس لے لیا، خود بھی ہم جہاد نہیں کرنا چاہتے ہیں، کشمیریوں سے ہم اختیار واپس کر لیا، سیاسی کو ہمارا ایک افسوس بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میں اس کو 2 سال ہونے والے ہیں، ان 2 سال میں ایک دفعہ بھی حریت کانفرنس کو اپنے دفتر نہیں بلایا عمران خان صاحب، ایک دفعہ بھی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو دفتر نہیں بلایا کہ بھائی آپ وہیں موجودہ تناظر میں اس 5 اگست کے ہندوستان کے اقدام کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہماری روایتی سیاسی اخلاقی حمایت سے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا؟ جو ہم روز بیان کرتے ہیں کہ ہم اخلاقی حمایت کیا ہوتی ہے، سیاسی حمایت کیا ہوتی ہے، کہ بھئی کوئی سیاسی حمایت اخلاقی حمایت بھی کبھی کوئی ہندوستان 8 لاکھ فوج نکال دے گا وہاں سے؟ تو حکومت پاکستان کو، وزیر اعظم کو اس سنگین بحران پر حریت کانفرنس کو ہی بلا کر آزاد کشمیر کے بھی بلا، سب سے اہم بات ہم نے کیا جی کہ پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے، جو لداخ گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، پاکستان ابھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکا کہ جو مظفر آباد اور گلگت کو ہم ان اپنے حصوں کو گٹھا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ان کو ایک انتظام یونٹ میں لانے کے تیار نہیں ہیں، ہم ابہام کا شکار ہیں۔ ہماری پھر کیا کشمیر پالیسی ہماری کہ جب ہم جو پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے، ہم کہتے ہیں لداخ کے اوپر بھی وہ ساری اس کے اوپر مطلب ہماری جو آزاد کشمیر کے حوالے سے الگ پالیسی ہے، گلگت بلتستان کے حوالے سے الگ پالیسی ہے، اور وہاں ایک گورنر لگا ہوا ہے، صدر پاکستان ایک آرڈیننس جاری کر رہے ہیں، عجیب سی صورتحال سے 2 4 ہیں کہ پاکستان کی جو ادارے ہیں، ہم تو کہیں جو پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان کی حکومت ہے، آج بھی ان کے پاس وقت ہے کہ یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی قیادت کے ساتھ حریت کانفرنس اسلام آباد میں موجود ہے، ان 3 اکائیوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ مستقل بنیادوں پر کوئی ایسی حکمت عملی بنائیں کو 5-6 سال کا ٹارگٹ رکھیں۔ میں آپ کو آزاد کشمیر کی طرف لے جاتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی واحد یونیورسٹی جو جنرل ایاد خان صاحب کے زمانے میں معرض وجود میں آئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا انتظامی فیصلہ تھا کہ اس کے کچھ ایسا مظفر آباد رکھا تھا، کچھ پونچھ میں رکھا تھا، کچھ بینپور میں رکھا تھا، اس طرح سے اسے کیمپس قائم کیے گئے تھے۔ واحد یونیورسٹی جو اچھے پیرائے میں چل رہی ہے اور اس کے اچھی پروگریس ہے،
اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بہت سارے لوگ ابھی جو اس کے جو وائس چانسلر ہے اس کو توسیع دی گئی، اس کو 1 سال کی توسیع دی گئی، لیکن وہاں ایک کے بڑے پڑھے لکھے جو اس کے نثار ہمدانی، وہ جو وہاں ڈاکٹر نثار ہمدانی، وہ بھی ایک امیدواروں میں شامل تھے، غلطی سے ان کا نام بھی اس فہرست میں آ گیا، لیکن ایک جنرل صاحب اور ایک جج صاحب بھی نظریں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک وائس چانسلر لگے گا۔ یہ جو ایک بچا کچا ادارہ ہے، آپ اس حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم کیا کھلواڑ کریں گے آنے والے دنوں؟ آپ یہ کہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت کو یہ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے آزاد کشمیر کی ایک یونیورسٹی کو ساتھ ملا 5 یونیورسٹیوں کا اضافہ کیا۔ آپ کو وومن یونیورسٹی باغ بن گئی، آپ کا پونچھ یونیورسٹی بن گئی، میرپور فل فلج یونیورسٹی بن گئی، کوٹلی یونیورسٹی بن گئی۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے ان 4 یونیورسٹیوں کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے چاہا ہے۔ انہوں نے اپنے بجٹ سے، اپنے پیسوں سے ان یونیورسٹیوں کو چلا کر دکھایا۔ اب سب سے اہم بات ہوتی ہے ادارے بنانا۔ جب ادارے بن جاتے ہیں پھر چلانا، کیونکہ صدر کا ابھی ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، ابھی تو اس کے اوپر صدر اور وزیر اعظم کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے کہ وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ جو وائس چانسلر کی تقرری ہے یہ آزاد کشمیر حکومت کی ذمہ داری ہے، صدر نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم کا صوابدیدی اختیار ہے کہ رولز آف بزنس کے تحت یہ جو ہمارا جمہوریہ، ہمارا وہاں کا جو پارلیمانی نظام حکومت ہے، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ صدر کوئی تقرری، کوئی کسی کا چارج کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو ابھی آزاد کشمیر یونیورسٹیوں میں کھلواڑ یعنی کیا جا رہا ہے، جو نہیں سمری آ رہی ہے، یہ یعنی عجیب سی بات ہے کہ ہم نے جو اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا، ہم نے جو اپنی ہائی کورٹ کے ساتھ جج کیا، پھر ابھی ہم جو یونیورسٹی میں کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں کا جو MLA ہے، وہاں کا جو ممبر اسمبلی ہے، وہاں کا وزیر کو بھی ہم اس یعنی یونیورسٹی کے بورڈ میں لگائیں گے تاکہ ہم وہاں اپنے کارکنوں کو بھرتی کریں۔ تو یہ جو افسوسناک بات یہ تھی کہ ہم اہلیت کی بنیاد پہ ہم نہیں کرتے۔ جو موجودہ لیڈرشپ ہے جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، اور یہ اس امید کے ساتھ چل رہے ہیں کہ یہ کشمیر پوری کو آزاد کرا کے ایک لیڈرشپ، ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم دیں گے، انصاف دیں گے، اور یہ ادارے جو ہیں یہ مضبوط کریں گے، تو ہماری یہ چھوٹی سی ریاست، اور اس میں جو ججز کا عالم جو ہے، یونیورسٹیز کا عالم جو ہے، کالجز کا جو عالم ہے، ہماری انتظامی جو جس طرح سے ہمارا صورتحال ہے، وہ دیکھ کر ہمیں شرم آتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، میری نظر میں تو ایک تحصیل کو چلانے کی بھی اہلیت ہم میں نہیں ہے۔ جی اس سے جی اب ہم آتے ہیں جناب اس 13ویں اور 14ویں ترمیم کا جو ڈرافٹ تھا، اس موجودہ کابینہ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر لیا، اور اس حوالے سے آپ کی کیا کہ اس میں کیا تھا 14ویں ترمیم جس کو انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا، اور 13ویں ترمیم جو تھی اس کے حوالے سے اس کو لنک اپ کر رہے تھے اس حوالے سے؟ دیکھیں نا، جب یہ 13ویں ترمیم ہوئی تو اس وقت یہ باتیں سامنے آئی تھی کہ محترم راجہ فاروق قدر صاحب نے جو آئینی ترامیم کرائی تھی شاہد خاقان عباسی صاحب کے آخری گھنٹے میں، اس کے اوپر اعتراض تھا کہ یہ جلد بازی میں ہوئی ہے، ان میں سکہ موجود ہے، اور فوری طور پر اس کے اوپر اس میں عوام کو جو غلطیاں کوتاہیاں خامیاں ہیں اس میں سے دور کیا جائے۔ اس میں پیپلز پارٹی کا، دیگر اپوزیشن جماعتوں کا بھی اس وقت یہی مطالبہ تھا کہ جو ہماری مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی ریکمنڈیشن ہے آئینی ترامیم کے لیے، تو حکومت کو اس کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ تو موجودہ جو ترامیم ہوئی ہیں اس میں سے یہ غلط ہوا ہے، تو لہذا اس میں ٹھیک کریں۔ تو فاروق قدر صاحب نے بجائے کوئی آئینی کمیٹی بنانے کے، کوئی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کے، ان کے پاس بہترین موقع تھا کہ جو کہیں بیچ میں کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کو از خود آزاد کشمیر کے لوگ اس کو بیچ میں دور کرتے، کوئی ایک بیچ میں سے کمیٹی بناتے۔ ہوا یہ کہ فاروق قدر صاحب نے جب یہ آئینی ترامیم ہو گئی تو اس نے کہا کہ میری ان 4 سالہ یا 3 سالہ جو حکومت ہے اس کا ایک ہی کریڈٹ ہے کہ میں نے ان آئینی اصلاحات کو کیا۔ اب اس میں ہوا کیا کہ ہمیں جو کشمیر کونسل کے پاس جو اختیارات تھے، بہت عجیب سی بات ہے کہ کشمیر کونسل کے جو پاس ہم نے 52 سبجیکٹ دیے ہوئے تھے جو کشمیر کونسل استعمال کرتی تھی، وہ اس میں 2 کو ایڈ کر کے ہم نے 54 جو سبجیکٹ تھے ہم نے اٹھا کر حکومت پاکستان کو دے دیے، اور ایگزیکٹو کو یہ اختیار دیا اس ہماری 13ویں ترمیم میں کہ دنیا کی واحد ایگزیکٹو ہے جس کو ہم نے آئینی ترامیم کا بھی اختیار دیا کہ یہ جو 54 سبجیکٹ ہیں پاکستان کو حوالے کر دیے، تو آزاد کشمیر کے منتخب ممبران نے اس میں سے خود ترمیم کریں گے۔ آخر میں چونکہ ہمارے پاس 2 منٹ ہے، بادشاہ ڈیم کے حوالے سے یہ پاکستان کے وزیر اعظم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عمل ہے، پہلے 2 سالوں میں کوئی جو اچھا ویزیبل کوئی میننگ فل کوئی ایکشن نظر آیا تو یہ تھا،
تو اس حوالے سے آپ کیا وہ کہنا تو چاہتے دیکھو یہ جو ابھی 3-4 منصوبے کا فوری آغاز ہوا، ان کا سنگ بنیاد رکھا گیا، کوالا کا ہو گیا، پھر آزاد پتن کا ہو گیا، دیامر بشا ڈیم کا تو ہو گیا تھا پچھلی مئی میں، اس کا یعنی باضابطہ سنگ بنیاد. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ 1998 میں ایک وزیر اعظم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، یہ پرویز پھر جنرل مشرف سے 2008 شروع ہوا تھا. ہاں 2008 میں رکھا گیا. بس 3-4-5 دفعہ اس کے سنگ بنیاد رکھ دیے گئے. سب سے اہم بات یہ تھی یہ کیوں اس کے لوگ، آپ کو یاد ہوگا کہ عالمی بینک انکار ہو گیا، ایشین ترقیاتی بینک، ورلڈ بینک، اسلامی بینک، جتنے بینک تھے عالمی مالیاتی وہ ادارے، بھارت کے کہنے وہ انکار ہو گئے تھے کہ یہ جو گلگت بلتستان ہے اس کے اوپر بھارت کا یہ دعوے دار disputed ہے، area ہے. ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، تو لہٰذا ہم اتنی بڑی فنڈنگ نہیں کریں گے. تو ابھی یہ جو معاہدہ ہوا، جو ہمارا مئی میں معاہدہ ہوا، یہ FWO اور چینی کمپنی کے درمیان ہے. اب یہ دونوں مل کے بنا FWO، اس میں سے چین اس کو جو فائنانس کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی فائنانس چین دے گا، پھر اس کے کیا شرائط ہوں گے؟ ابھی تو وہ ساری چیزیں، اس کا معاہدہ ابھی اوپن نہیں ہوا کہ لیکن بہت بڑا پہلا منصوبہ ہے، فیز جو ہے یہ اپنی بہت اپنی بڑا فائنینسنگ منصوبہ کے ہے. ساتھ کریں گے، اسے قرضہ نہیں لیں یعنی گے. دیکھو 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی اور 85 لاکھ اس میں مطلب جو ہے نا پانی آئے گا. اور یہ بہت بڑا منصوبہ ہے پاکستان. اور اس سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ تربلا ڈیم کی عمر میں 30 سال کا اضافہ ہوگا. یعنی آپ کا جو تربلا ڈیم ہے اس میں، یعنی وہاں جو ریت آتی ہے، وہاں جو مٹی آتی ہے، وہاں اس کو بیچ میں یہ بہت بڑی ایک اہم بات ہے. میں راج صاحب چونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا، ناظرین میں آخر میں ایک کلپ دکھاؤں گا کہ ایک روڈ ہے آزاد کشمیر حلقہ 4 میں، اور یہ روڈ بتا رہی ہے، چونکہ یہ روڈ تقریباً 10 کلومیٹر پر محیط ہے، اور یہ حلقہ نمبر 4 پونچھ میں یہ واقع ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تقریباً یہ جو روڈ جو جس علاقے سے گزر رہی ہے، یہ 15 سے 18 ہزار ووٹ ہیں اس علاقے میں، اور یہ 12 یا 14 کلومیٹر جو ڈسٹینس ہے اس روڈ پہ. کیا آنے والے وقت میں اور 2 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد جناب راجہ فاروق اختر صاحب اس علاقے میں جا کر کسی بندے کو یہ کہہ سکیں گے کہ میرے اس بندے کو ووٹ دیں؟ چونکہ یہ لوگ جب اپنی مدد آپ کے تحت سڑکیں بھی خود بنا رہے ہیں، اپنے پیسے ریز کر کے، پانی بھی اپنی مدد آپ کے تحت وہ لا رہے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر جو ان کا جو میڈیکل ہے، ہیلتھ کا جو سلسلہ، وہ تو 100% وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت زندہ آگے چل رہے ہیں. چونکہ وہاں جو ڈسپینسریز ہیں وہ برائے نیم ہیں، اس میں کوئی ڈسپرینز یا ایسپرو کی گولی بھی وہاں نہیں ملتی. تو اس حوالے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں آنے والے وقت میں یہ جو لوگ اپنی مدد آپ سڑکیں بنا رہے ہیں، پانی بنا رہے ہیں، یا جو راستے بنا رہے ہیں، تو آنے والا وقت جو ہے پالیٹیشنز کے لیے، اسمبلی ممبران کے لیے بڑا مشکل نظر آئے گا، اور ان کو ان علاقوں سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی ایک ووٹ بھی ملے گا. ہم آج کا پروگرام اسی پہ ختم کرتے ہیں. آنے والے وقت انشاءاللہ جو ہے اس میں ہم مزید تفصیل کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے آپ کے سامنے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ پیش کریں گے. اس وقت تک کے لیے اپنا ارد گرد رہنے والوں لوگوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.